در حقیقت یہ داماگنڈم کا جو جنگل ہے یعنی فارسٹ لینڈ ہے وہ نیچرل فارسٹ ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ دوسرا ریڈار اسٹیشن ہوگا جس کی فریکوینسی لو ہوگی. اس سے تو لاکھ درجے بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ ایکو ٹورزم پارک ڈیولپ کر دیا جائے. یہ جاننا ضروری ہے کہ جہاں سے ندی کی ابتدا ہوتی ہے اسے ایکو سینسٹیوٹی زون یعنی قدرتی طور پر حساس علاقہ کہا جاتا ہے. ناظرین السلام علیکم. گزشتہ چہارشنبے کو وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وقار آباد جو کہ حیدرآباد سے 80 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے دوسرے نیوی ریڈار کا افتتاح کرنے آئے. اس ریڈار اسٹیشن کا منصوبہ ویسے تو 2010 سے ہی چل رہا تھا. پچھلی حکومتوں میں بھی اس پر کام ہوتا رہا ہے. TRS حکومت میں بھی ریڈار کے تنصیب کرنے کے سلسلے میں اس کی فائلیں اس سے متعلق فائلیں آگے بڑھتی رہی ہیں. ریڈار اسٹیشن کے سلسلے میں بین الاقوامی سطح پہ یعنی انٹرنیشنل لیول پر مثبت رجحان یعنی پازیٹیو رجحان نہیں پایا جاتا. امریکہ، کینیڈا، چین، جاپان اور یورپ کے ترقی یافتہ ممالک میں بھی ریڈار کی مخالفت ہوتی رہتی ہے اور اس سلسلے میں اس کو نصب کرنے کے سلسلے میں بڑا تنازع ہے اور ان ممالک نے اس کو ترک ہی کر دیا ہے. ایسی صورتحال میں پھر کیوں ہمارا ملک اس کو انسٹال کرنے جا رہا ہے یعنی تنصیب کرنے جا رہا ہے؟ ماہرین اس کے انسٹالیشن سے ہونے والے طبی نقصانات بتا رہے ہیں. اس کے طبی نقصانات کیا ہوں گے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس کی تنصیب تلنگانہ میں کیوں کی جا رہی ہے جبکہ ایک ایسی ریاست جس کے اطراف یا جس کے بارڈرز میں کوئی سمندر واقع نہیں ہے، طبی نقصانات کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل کے جو نقصانات ہیں اس کا کیا بنے گا اس پر کوئی غور و فکر نہیں ہو رہا ہے. اس پر غور کرنا چاہیے. کہا جا رہا ہے کہ یہ دوسرا ریڈار اسٹیشن ہوگا جس کی فریکوینسی لو ہوگی یعنی لو فریکوینسی ریڈار اسٹیشن اسے کہا جائے گا. اسی طرح پہلا لو فریکوینسی ریڈار اسٹیشن تمل ناڈو کے ترونیویلی میں واقع ہے. مشیگن میں اسی طرح کا ریڈار اسٹیشن قائم کیا گیا تھا یعنی امریکہ میں، لیکن اسے بند کر دیا گیا. اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی تفصیلات مختلف ہیں. اہم سوال یہ نہیں ہے کہ اس اسٹیشن سے ریڈیشن ہوگا یا طبی نقصانات ہوں گے، لوگوں کو کینسر ہوگا، انفرٹیلٹی جیسے مسائل پیدا ہوں گے. یہ تو ایک لمبی بحث ہے. ریڈیشن کے طبی نقصانات ہوتے ہیں، اس طرح کے خدشات موبائل ٹاورز پہ بھی ظاہر کیے گئے تھے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ آج شہروں میں موبائل ٹاورز لگے ہوئے ہیں. نیوی کہہ رہی ہے کہ اس سے کوئی طبی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ لو فریکوینسی ریڈار ہے. یہاں صرف ریڈار اسٹیشن ہی نہیں بن رہا ہے بلکہ نیوی میں کام کرنے والے تقریباً 800 افراد بھی یہاں پہ رہائش پذیر ہوں گے، یہاں پہ رہیں گے. اگر ریڈیشن کا اثر ہوتا تو سب سے پہلے ان پر ہونا چاہیے. بہرحال اس کے طبی نقصانات کیا ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے اس پر سائنٹیفک ماہرین یا ماہرین طب بات کر سکتے ہیں. وہ ہمارے دائرے اختیار سے باہر ہے اور نہ ہی میں کوئی اس کا ایکسپرٹی ہوں. ہم اس پر نکتہ چینی کرنے کے قابل نہیں ہیں. اصل تنازع یہ نہیں ہے بلکہ اصل تنازع یہ ہے اور قابل تشویش بات بھی یہ ہے کہ اس اسٹیشن کے لیے جو زمین دی جا رہی ہے وہ 2900 ایکڑ فارسٹ لینڈ ہے. آپ ذرا غور فرمائیں. اور تقریباً 12 لاکھ درخت اس کے لیے کاٹے جائیں گے. نیشنل پلیٹ فارم فار پیپلز موومنٹ کے مطابق ریڈار اسٹیشن بنانے کے لیے تقریباً 12 لاکھ درخت کاٹے جانے ہیں، لیکن فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ 12 لاکھ نہیں صرف 2 لاکھ درخت کاٹے جائیں گے. 12 لاکھ ہو یا 2 لاکھ درخت تو کاٹے جائیں گے. اس سے ماحولیات پر کیا اثرات پڑیں گے یہ ایک اہم سوال ہے. اس پر بات ہونی چاہیے. جب بھی کوئی پروجیکٹ کا منصوبہ ہوتا ہے
تو اس کے لیے سب سے پہلے انوائرمنٹل امپیکٹ کیا ہوگا اس کا اسسمنٹ لیا جانا چاہیے، اور لیا جاتا رہا ہے، اور اس کو پبلک ڈومین میں رکھا جاتا ہے اور رکھا جانا چاہیے اس بار بھی۔ لیکن اس اسٹیشن کے لیے اب تک کوئی بھی انوائرمنٹل اسسمنٹ امپیکٹ رپورٹ پبلک ڈومین میں دستیاب نہیں ہے۔ در حقیقت یہ داماگنڈم کا جو جنگل ہے، یعنی فارسٹ لینڈ ہے، وہ نیچرل فارسٹ ہے۔ اس میں ایسے نایاب درخت ہیں جو دواؤں کے لیے بھی کام آتے ہیں، دوائیں بنانے کے لیے کام آتے ہیں، نایاب جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ حیدرآباد شہر کے قریب ترین واقع ہے، اور اسے حیدرآباد کے پھیپھڑے یعنی لنگس بھی کہا جاتا ہے۔ حیدرآباد جیسا شہر جو ہندوستان کے سب سے تیز ترقی کرنے والے شہروں میں سے ایک ہے، جہاں کانکریٹ اور لوہے کا ایک جنگل تیار ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے، اس کے قریبی جنگل کا صفایا کرنا کیسی عقل مندی ہے، اس پر غور کیا جائے۔ ماحولیاتی آلودگی کے پیش نظر خود حکومت کہہ رہی ہے کہ درخت لگائے جائیں۔ گرمی شدید ہوتی جا رہی ہے، بے موسم برسات ہو رہی ہے، سرما کا موسم شدید ہو رہا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی اصل وجہ درختوں کا کاٹنا بتایا جا رہا ہے۔ عوام کو تاکید کی جا رہی ہے، لیکن حکومت خود جنگلوں کو کاٹ رہی ہے۔ آخر یہ کیسی منافقت ہے؟ ہر ملک یہ کہہ رہا ہے کہ ماحولیات کو بچایا جائے، اس لیے درخت لگائے جائیں، کیونکہ یہ ہمارے کرۂ ارض کے لیے یعنی ہمارے ارتھ کے لیے پھیپھڑوں کا کام دیتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں اربن فارسٹ کا کانسیپٹ چل رہا ہے، اور ہماری حکومتوں کا حال یہ ہے کہ جو قدرتی جنگل ہے اس کا بھی صفایا کر دے رہے ہیں۔ ریڈار اسٹیشن ہمارے ملک کی سیکورٹی کے لیے ضروری ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ملک کی سیکورٹی کے سلسلے میں کوئی سوال نہیں اٹھا رہا ہے۔ ملک کی سیکورٹی تو سب سے مقدم رکھی جانی چاہیے، اور رکھی جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن کیا ریڈار کے لیے اتنے بڑے جنگل کا صفایا کرنا ضروری ہے؟ کیا اس کو کسی اور جگہ بنجر ہو یا کسی اونچے علاقے میں یا پھر سمندر کے قریب نہیں بنایا جا سکتا؟ ایک ایسی جگہ جہاں کے قدرتی جنگل ہے، اسی مقام پر ریڈار اسٹیشن بننا ضروری ہے۔ آخر یہاں پر بنانا کیوں ضروری ہے؟ اس کی کوئی وضاحت نہ نیوی نے دی ہے، نہ ہماری حکومت نے دی ہے۔ اس سوال کا کوئی جواب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ جواب میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس جنگل کے بدلے میں دوسرا جنگل بنایا جائے گا کسی اور مقام پر۔ قدرتی جنگل کا لگائے ہوئے جنگل سے بھلا کیا تقابل؟ قدرتی جنگل میں بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے، کمپنسیٹری فارسٹ میں بایو ڈائیورسٹی کہاں ہوتی ہے؟ قدرتی جنگل کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہماری گزارش یہ ہے کہ جہاں آپ جنگل اگانا چاہتے ہیں وہاں ریڈار اسٹیشن بنا لیجئے، تنازع ختم ہو جائے گا۔ اتنے بڑے پیمانے پر جنگل کو کاٹنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ اس سے صرف درخت ہی نہیں بلکہ وہاں موجود جنگلی جانوروں کا کیا ہوگا اس کا بھی کوئی متبادل پیش نہیں کیا گیا۔ وہ کہاں جائیں گے؟ پھر نیوی یہ کہہ رہی ہے کہ اس ریڈار اسٹیشن سے 300 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے، لاکھوں درختوں کے بدلے میں محض 300 لوگوں کو روزگار، یہ کوئی تقابل ہے اس کا؟ اس سے تو لاکھ درجے بہتر یہ ہے کہ وہاں پہ ایکو ٹورزم پارک ڈیولپ کر دیا جائے، جس سے کم از کم 3000 افراد کو روزگار ملے گا۔ اسی لیے روزگار یہاں کوئی کرائٹیریا نہیں ہے۔ 3000 ایکڑ جنگل کاٹنے سے جو تباہی ہوگی اس پر غور کیا جانا ضروری ہے۔ اور ایک بہت اہم بات، یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے عیسیٰ و موسیٰ ندیوں کی ابتدا ہوتی ہے، یہیں سے وہ 2 ندیاں نکلتی ہیں۔ عوام کو ایک حقیقت یہ جاننا ضروری ہے کہ جہاں سے ندی کی ابتدا ہوتی ہے اسے ایکو سینسٹیویٹی زون یعنی قدرتی طور پر حساس علاقہ کہا جاتا ہے۔ ایسے حساس علاقے کو ختم کرنا ماحولیاتی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ ریاستی حکومت ایک طرف موسیٰ ندی کو انگلینڈ کے تھیمز ندی کی خطوط پر بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے، جس کے لیے اس نے 1,50,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں یعنی الاٹ کر کے رکھ دیے ہیں، اور کام بھی چل رہا ہے۔ ندی کے اطراف بسنے والوں کو ہٹایا جا رہا ہے، وہاں پہ جو قبضے کیے گئے ہیں ان کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ دوسری طرف موسیٰ ندی جہاں سے شروع ہوتی ہے یعنی ریور سورس کو ہی ختم کیا جا رہا ہے۔
یہ کیسی منصوبہ بندی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جنگل کو ختم کرنے سے تباہ کن ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی تباہ کاریاں ہم دیکھ رہے ہیں، دھوپ کی شدت ہو یا بے موسم کا بارشیں ہونا ہو، شدید گرمی ہو یا شدید سردی، یہ ساری کلائمیٹ چینج کی تباہ کاریاں ہیں۔ حکومت تو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ کلائمیٹ اڈیپٹیشن کے لیے بڑی رقم خرچ کر رہے ہیں۔ اکنامک سروے کے مطابق مرکزی حکومت کلائمیٹ اڈیپٹیشن کے لیے جی ڈی پی کا، یعنی اپنی جو سینٹرل جی ڈی پی ہے اس کا 5.6% یعنی 5.6% خرچ کرے گی۔ یعنی آنے والے 7 سالوں میں مرکزی حکومت نے یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن کلائمیٹ چینج یعنی UNFCCC میں یہ دعویٰ کیا ہے، یہ بات کہی ہے اور درخواست دی ہے کہ کلائمیٹ اڈیپٹیشن کے لیے وہ 57 لاکھ کروڑ روپے خرچ کرے گی۔ اس نے وعدہ کیا ہے۔ ایک طرف کلائمیٹ اڈیپٹیشن کے لیے ماحولیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے اتنی بڑی رقم خرچ کی جا رہی ہے، تو دوسری طرف جو قدرتی جنگل ہے اس کا صفایا کرنا کیا اپنے دوغلے پن کو ظاہر نہیں کر رہا ہے؟ لہٰذا ایسے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے کہ ماحولیات کو بچائیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے جمہوری حقوق کا پورا استعمال کرنا چاہیے۔ قدرتی جنگل کو کاٹنے سے روکنے کے لیے ہمیں اپنے حقوق کو اور اپنی جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے، ورنہ ماحولیاتی تبدیلی کی تباہ کاریوں کا راست امپیکٹ حیدرآباد جیسے بین الاقوامی شہر میں بسنے والے باشندوں پر ضرور پڑے گا۔ سامعین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔